کاشتکاروں کے لیے خوشخبری، پنجاب میں گندم اور گنے کی امدادی قیمت کا اعلان کر دیا گیا۔ گندم 4,000 روپے اور گنے کے 400 روپے فی من نرخ مقرر کر دیے گئے۔ گنے کی کرشنگ 20 نومبر سے شروع کر دی جائے گی۔ صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس، فلور ملز کو آئندہ سیزن میں گندم 4,700 روپے فی من فروخت کرنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کے 3 شہروں کے صحرا ایک بار پھر سے آباد۔ مظفر گڑھ، کوتھدو اور لیا کے ریزگاروں میں رونقیں بحال۔ تھل جیپ ریلی کے میلے کا افتتاح ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منظوری دے دی۔ ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی۔ 8ویں تھل جیپ ریلی 12 نومبر تک جاری رہے گی۔ ریلی میں ملک بھر کے معروف ڈرائیورز پل کھاتے ٹریک پر جوہر دکھائیں گے۔ خواتین ڈرائیورز بھی تھل جیپ ریلی میں حصہ لیں گی۔ ملتان شہر اور گرد و نواح میں اسموک کا راج برقرار۔ آلودہ فضا میں سانس لینا دشوار۔ اسموک سے حد نگاہ 800 میٹر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات۔ بہاولپور، مظفر گڑھ، دنیا پور اور جہانیہ میں بھی اسموک کی شدت میں اضافہ۔ فضا بدستور آلودہ، شہری مختلف امراض میں جنم لینے لگے۔ محکمہ ماحولیات کا ہائی الرٹ جاری، گھر سے باہر نکلنے والوں کو ماسک لازمی استعمال کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسموک کی کیفیت برقرار رہنے کا امکان۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا، بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں 40 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ اضافے کا اطلاق رواں ماہ ہوگا۔ نیپرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ میپکو اہلکار بجلی چوروں کے سرپرست بن گئے۔ قومی خزانے کو ماہانہ لاکھوں روپے کا نقصان۔ وابڈا ٹاؤن سب ڈویژن کے لائن مین نے گھریلو میٹر پر زرعی ٹیوب ویل چلوا دیا۔ اقدام کے باعث اوور لوڈ ہونے پر 100 کلو واٹ کا ٹرانسفارمر جل گیا۔ پنجاب بھر میں 18 ڈاکٹرز کو ٹرمینیٹ کرنے پر ڈاکٹر سراپا احتجاج۔ سرگودا میں وائی ڈی اور پی ایم اے نے او پی ڈیز بند کروا دی۔ فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں احتجاجی مظاہرہ۔ محکمہ صحت پنجاب کے افسران بالا کے خلاف شدید نعرے بازی۔ میاں والی میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کے ضلع بھر میں گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا حکم۔ اشیاء خورنوش کے سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ پنجاب ہائی وے اتھارٹی فرائض ادا کرنے میں ناکام۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا سڑک کی تعمیر التوا کا شکار۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے زیر تعمیر سڑک مکمل نہ ہو سکی۔ ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات میں بھی اضافہ۔ شہریوں کے ارباب اختیار سے سڑک کی تعمیر جلد مکمل کرنے کی اپیل۔ میونسپل کمیٹی خانوال کی مبینہ نااہلی، بجلی کا کنیکشن منقطع ہونے پر واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 ماہ سے بند۔ علاقہ مکین مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ مکینوں کا کہنا ہے فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے مسئلہ صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ کمشنر ملتان فوری نوٹس لیں۔ ضلع انتظامیہ ملتان کی مبینہ نااہلی، موسیٰ پاک پلازے کی تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا۔ نامکمل پلازہ منشیات کے عادی افراد کی آماج کا بن گیا۔ پریشان حال شہریوں کی اعلیٰ حکام سے پلازے کی فوری تکمیل کا مطالبہ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر بغیر پروٹوکول گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول پہنچ گئے۔ کلاس رومز، گراؤنڈ، لان اور سٹور رومز کا جائزہ۔ اسکول میں صفائی کی ناقص صورتحال پر برہم۔ لان اور گراؤنڈز کی دیکھ بھال بھی نامناسب۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی اسکول کی صورتحال بہتر کرنے کی ہدایت۔ پاکستان پوسٹ آفس جدت کی جانب گامزن، جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے پاکستان پوسٹ آفس کی طرف انقلابی اقدامات۔
رقم بھیجنے کے لیے الیکٹرانک سسٹم کا اجرا کر دیا گیا۔ اسٹیشنری اور کھانے پینے کی دکانیں بھی بنا دی گئیں۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان سجاد حسن خان کا چاروں اضلاع میں جرائم میں ملوث گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ تمام اضلاع کی مجموعی کارکردگی اور سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مخصوص عمارات میں موجود تھانوں کو بہتر عمارات میں منتقل کرنے کا حکم۔ عام انتخابات کا میدان سجنے کو تیار۔ ملتان کی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت مکمل۔ حلقہ بندیوں کی تبدیلی کے لیے 61 پٹیشن دائر۔ سابق ممبران اسمبلی عبدالغفار ڈوگر، عبدالقادر گیلانی پیش، علی حیدر گیلانی، ندیم قریشی اور سلمان نعیم نے بھی اعتراضات دائر کیے۔ عام انتخابات کی آمد، بہاولپور میں سیاسی سرگرمیاں شروع۔ سابق ایم پی اے اور لیگی رہنما قاسم پیرزادہ کہتے ہیں عوام کے مسائل کا حل صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی تیاریوں کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن اور ضلعی محکموں کا کوارڈینیشن اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کا الیکشن کمیشن کو افرادی قوت فراہم کرنے کا حکم۔ فقیر والی میں گندم کی بوائی کا آغاز ہو گیا۔ کسان گندم کی بجائی میں مصروف۔ بوائی کے آغاز کے ساتھ ہی کھاد بھی نایاب ہو گئے۔ بلیک میں کھاد فروخت ہونے سے کسان پریشان۔ جلال پور پیوالا میں گندم کی کاشت جاری۔ بہتر پیداوار کے لیے صحت مند بیج، وقت پر پانی اور مناسب کھادوں کا استعمال ضروری قرار۔ گندم کے کاشت کے مراحل اور طریقہ کار بارے بتایا۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں بہتر پیداوار کے لیے اکتوبر کے آخری ہفتے سے 15 نومبر تک بوائی کا بہترین وقت ہے۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر شاہپور اور دیگر کی نمبرداروں اور علاقہ معززین سے ملاقات۔ کہا نمبرداران ویلیج کونسل کے ساتھ مل کر صفائی پروگرام کے واجبات اکٹھے کریں۔ شہریوں کو صفائی کے لیے ہمیں پروگرام کا حصہ بننا ہے۔ ملتان میں آل پاکستان بیڈ شیٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب۔ صنعتکاروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ چیف کمشنر کی جانب سے ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ مرکزی تنظیم تاجران کی جانب سے ممتاز آباد اور سمیجہ آباد موبائل مارکیٹ عہدیداران کے اعزاز میں عشایہ تقریب۔ صدر غلہ منڈی راجہ مدثر قریشی اور تاجر رہنما اختر عالم قریشی نے میزبانی کی۔ صحت مند زندگی ہر شہری کا حق۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے کہروڑ پکا میں سیمینار۔ پولیو کے خاتمے کے لیے مہم بھرپور طریقے سے چلانے کی ہدایات جاری۔ ڈسٹرکٹ آفیسر WHO کی پولیو مہم کے دوران قطرے پلانے والوں سے تعاون کرنے کی یہ ہدایت۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پوزیشن ہولڈر کے اعزاز میں تقریب۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 100 پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ خطاب میں کہا PPSC کے امتحانات ملتان میں بھی کرائے جائیں گے۔ CPO ملتان کے میثاق سینٹر میں ہندو کمیونٹی سے ملاقات۔ ہندو کمیونٹی کے وفد نے مسائل سے آگاہ کیا۔ CPO کی جانب سے مسائل کے فوری حل کے احکامات۔ کہا اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں اسپیشل ایجوکیشن کے زیر اہتمام سپورٹس گالا۔ خصوصی طلبہ کے مابین ریس، ویل چیئر ریس کے مقابلے، اساتذہ اور افسران کی جانب سے حوصلہ افزائی کی گئی۔